السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مومنات کی خدمت میں عرض ادب اور سلام۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے یہ ہمارا آج یہ دوسرا سیشن ہے، اور کل ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی کہ ماہ رمضان کی آمد پر ہمیں کیسے اس کے لیے آمادگی کرنی ہے اور کس طرح سے ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور اپنے اندر جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو پیدا کرے کہ جس کے ذریعے سے یہ مہینے کو بہترین طریقے سے ہم درک کر سکیں۔ کہ اس میں سے ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ماہ رمضان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان سے متعلق جتنے بھی مسئلے اور احکام ہیں ان کو بھی یاد کرنا اور ان کو سیکھنا جو ہے وہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں عبادتوں کو انجام دے سکیں، روزوں کو رکھ سکیں، اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ تمام عبادات کو انجام دے سکیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم احکام ماہ رمضان سے متعلق روزے کے احکام کے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزوں کو یہاں پر امپورٹنس جو مسئلے ہیں اس کو انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو روزے کے احکام میں ہم نے سب سے پہلے جو بتایا تھا کہ روزے کی جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ نیت ہے، کہ جو میں نے کل بیان کی تھی، بس ایک خلاصہ پھر سے اس کے بیان کرنا چاہوں گی کہ نیت کے لیے جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ارادہ جو ہے وہ فقط ارادہ ہی کافی ہے، مگر یہ کہ انسان اگر اس کو زبان پر جاری کر لیتا ہے تو وہ جو ہے اس طرح سے اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز جو ہے کہ یہ نیت کے وقت کیا ہے، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر مستحب روزہ ہے تو اس کی نیت کا وقت اول شب سے لے کر مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ مستحب روزے کی نیت کا وقت بہت وسیع ہے، لیکن جو واجب روزہ ہے اس میں اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی نیت کا وقت طلوع فجر سے پہلے ہمیں کر لینا ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے واجب ماہ رمضان کے روزے کی نیت ہمیں کر لینی ہے۔ مگر یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے تو وہ پہلی شب میں پورے مہینے کے روزے کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور پھر ہر روز اس نیت کو پھر فقط تجدید کرے گا، یعنی دوبارہ سے اس نیت کو ریپیٹ کرے گا، لیکن ایک ساتھ پورے مہینے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے نیت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی دن مثلا ہم اذان صبح کے بعد بیدار ہوئے ہیں یا ہم بھول گئے ہیں نیت کرنا، تو وہی نیت جو ہم نے اول شب کی ہے وہی نیت کافی ہے، اور اس وقت جس وقت یاد آئے اس وقت وہ تجدید نیت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قضا، اگر ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کرنا ہے تو اس کے لیے اگر زوال سے پہلے انسان نیت کر لیتا ہے تو اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر زوال کے بعد وہ نیت کر رہا ہے تو پھر اس دن کا روزہ اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر ابھی چونکہ یہ شعبان کے آخری ایام ہے تو اس میں بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے روزہ رکھنا چاہیں، تو اگر کسی پر قضا روزے ہیں تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اسے اپنے قضا رمضان کے جو روزے ہیں اسی نیت سے جو ہے وہ روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر کوئی مستحبی کے عنوان سے مستحبی کی نیت سے مستحب روزے کی نیت سے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مستحبی روزہ رکھے تو کیا وہ قضا کے بدلے میں شمار ہو جائے گا؟ کہا نہیں، وہ قضا کے بدلے میں شمار نہیں ہوگا۔ خوب، اس کے بعد جو ہے اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اوپر قضا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے لیکن اگر وہ نیت کر لے
کہ یہ روزہ میں رکھتی ہوں اس کا جس کا مجھ پر حکم ہے، چاہے قضا ہو چاہے مستحبی. اس طرح سے نیت کر کے اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور بیچ میں دن کے وقت اسے پتہ چلتا ہے نہیں اس پر قضا روزے تھی، یا نیت روزے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر قضا روزے تھے، تو وہ روزہ اس دن کا اس کے قضا میں ہی شمار ہوگا، مستحبی میں نہیں شمار ہوگا. لیکن چونکہ اس نے نیت یہ کی تھی کہ جو روزہ مجھ پر ہے چاہے وہ قضا ہو چاہے مستحبی ہو، وہ روزہ میں رکھتی ہوں قربتاً اللہ، تو اب وہ روزہ اگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ قضا تھا اس پر تو وہ قضا میں شمار ہو جائے گا. آ، یہ نیت سے متعلق کچھ مسائل تھے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے. یعنی انسان کوئی بھی چیز اگر وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے، چاہے کم مقدار میں کھائے چاہے زیادہ مقدار میں کھائے، چاہے نارمل چیز جو کھانے کی ہوتی ہے جیسے کوئی بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھائے، یا وہ چیزیں جو نارمل لوگ کھاتے نہیں ہیں، یعنی مٹی کھا لے، پتے کھا لے، یا کوئی ایسی چیز کھا لے کہ جو نارملی کھائی نہیں جاتی ہے، تو بھی اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہوگا. رمضان کے روزے میں جب انسان سحر کر لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ برش نہیں کرتا ہے، کوئی ذرات اس کے دانتوں کے درمیان میں اگر پھنس گیا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر وہ عمدن وہ دانت کے سے جو ذرات باہر آئے ہیں اگر اس کو عمدن نگل لیتا ہے، جان بوجھ کر نگل لیتا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر غلطی سے وہ نگل لے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہے. اسی طرح سے کھانے پینے کی بھی چیز ہے، اگر عمدن کوئی چیز جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو روزہ باطل ہے. لیکن اگر بھولے سے وہ چیز کھا لے اور پھر یاد آ جائے تو روزہ اس دن باطل نہیں ہوگا، یعنی وہ روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی کے علاوہ جو منہ میں ہمارے جو تھوک جمع ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ بار بار تھوکتے ہیں کہ اس کو نگل نہیں سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، تھوک کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. یہاں پر کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ رمضان میں ہم جو ہے وہ انجیکشن وغیرہ لگوا سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیے اگر انجیکشن جو ہے وہ طاقت کے لیے یا غذائیت کے لیے کہ ہمارے جسم میں غذائیت پہنچ سکے، اگر طاقت یا غذائیت کے عنوان سے انجیکشن لگایا جا رہا ہے یا گلوکوز چڑھوایا جا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ انجیکشن دوا کے طور پر لے رہا ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے اس کی دوا ہے، یا کسی جگہ کو بے حس کرنا ہے اس کے لیے وہ انجیکشن لگا رہا ہے، تو اس کے انجیکشن لگانے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح سے بلغم کے بارے میں بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو بلغم جمع ہو جاتا ہے تو کیا اس کو نگل سکتے ہیں. تو دیکھیے اگر وہ بلغم ہمارے حلق کے نیچے ہی اگر ہو، یعنی ہمارے منہ کے اندر وہ بلغم نہ آئے، حلق کے اندر ہی ہے، تو اس کو نگلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ بلغم ہمارے منہ کی فضا میں آ جائے، ہماری زبان یا ہمارے حلق سے باہر آ جائے، تو پھر اس کو ہم نگل نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر نگلتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو جو ہے وہ کفارہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ گویا اس نے وہ چیز کھا لی ہے، اس لیے روزے کی قضا کے ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی آ جائے گا، اس کو فوراً تھوک دینا ہے. لیکن اگر حلق کے اندر ہی ہے تو اس کو نگل سکتا ہے، اس کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا. مگر یہ کہ اگر وہ بلغم منہ کی فضا میں آ گیا ہے اور انسان اسے تھوکنے کا ارادہ کرتا ہے مگر وہ جھٹکے سے وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر کوئی مریض ہے اور اس کو بلڈ پریشر یعنی بی پی کی پرابلم ہے اور اسے بی پی کی گولی کھانی ہے تو کیا وہ کھا سکتا ہے اس صورت میں روزے کی حالت میں؟ تو کہا کہ روزے کی حالت میں وہ بلڈ پریشر کی گولی کھا سکتا ہے لیکن روزہ باطل ہے اور بعد میں اسے اس کی قضا کرنی ہوگی. معذرت چاہتی ہوں. خوب، اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے کہ مسوڑے سے اگر خون آ رہا ہے تو کیا مسوڑے سے اگر خون آ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، مسوڑے سے اگر خون آتا ہے تو مسوڑے کے خون نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر اس خون کو ہم نے جو ہے وہ حلق سے نیچے اتار لیا یا ہمارے لعاب دہن میں وہ خون مل جائے
اور اس کو ہم نگل لیں تو پھر ہمارا روزہ باطل ہے، مگر یہ کہ وہ خون کی مقدار اتنی کم ہو کہ لعاب دہن میں ملنے کے بعد خون کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اگر نگل بھی دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پاک ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہو، کیونکہ وہ تھوک کے ہی اس میں اسپرٹ کے اس میں ہی آئے گا، تو لہٰذا اس کو اگر نگل بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہے۔ اگر بہت کم مقدار میں ہے کہ وہ ہمارے تھوک میں مل کر اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی ہے تو وہ تھوک کو نگلا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نگل بھی لیا تو کسی کا اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں کیا دانتوں کو جو ہے وہ فل کرایا جا سکتا ہے یا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ماہ رمضان میں دانت کو اکھاڑ بھی سکتا ہے، دانت کی صفائی بھی کر سکتا ہے، دانتوں کو بھر بھی سکتا ہے، ڈاکٹر کے لیے جائز ہے۔ مریض کے لیے بھی کہا، مریض کے لیے اس وقت جائز ہے کہ جب اسے یقین ہے کہ جس وقت دانتوں کی فلنگ ہو رہی ہے تو وہ پانی جو منہ میں آ رہا ہے وہ اس کے حلق سے نیچے نہ جائے۔ اگر اس کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو وہ فلنگ کروا سکتا ہے، اور جو ہے وہ اس کا روزہ اس صورت میں صحیح ہے، لیکن اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاور لیتے ہوئے بہت دفعہ جب ہم گرم پانی سے شاور لے رہے ہیں تو وہ اسٹیم جو ہے وہ بن جاتی ہے واش روم میں، تو وہ بھاپ جو ہے وہ کبھی کبھی منہ میں چلی جاتی ہے، تو کیا وہ بھاپ کے منہ میں جانے سے روزہ باطل ہے؟ کا اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان میں کریم ہے، لپسٹک ہے، یا اس جیسی چیزوں کو لگایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ماہ رمضان میں عطر، شیمپو یا کریم یا لپسٹک جیسی چیزوں کو لگایا جا سکتا ہے، اس کے لگانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر لپسٹک لگائی ہے تو پھر یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہماری زبان اس پہ نہ لگے، کیونکہ زبان اس پر بار بار لگے گی اور پھر وہ تھوک جو ہے وہ ہم اگر ہمارے حلق سے نیچے جائے گا تو وہاں پر مشکل پیش آ سکتی ہے، تو لپسٹک وغیرہ لگانے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ چیز حلق سے نیچے نہ جائے، اگر کیونکہ اس کے ذرات ہو سکتا ہے زبان پر لگ کے حلق کے نیچے چلے جائیں گے تو پھر وہ روزے کو باطل کر سکتی ہے، لیکن اگر انسان احتیاط کر سکتا ہے تو پھر وہ لگا سکتا ہے اور کوشش یہ کرے کہ وہ چیز حلق سے نیچے نہ جائے۔ خوب، وکس یا بام وغیرہ لگانے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں وکس یا بام لگایا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل لگایا جا سکتا ہے، وکس یا بام لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اصل روزہ باطل ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح سے لیں کہ جو حلق سے ہمارے نیچے چلی جائے تو وہ کھانے میں شمار ہوگی، اور چونکہ کھانا اور پینا روزے کو باطل کرتا ہے تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ روزے کو باطل کر دے گی، لہٰذا وکس اور بام چونکہ اوپر ہی لگایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک اور کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا نامحرم کو دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی میں واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ نامحرم کو دیکھنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی روزہ باطل ہوتا ہے۔ ہاں، نامحرم کو دیکھنے سے انسان جو ہے وہ جتنا ہو سکے پرہیز کرے ماہ رمضان میں، کیونکہ روزہ صرف جو ہے وہ پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، روزہ انسان کی تمام اعضاء اور جوارح کا ہوتا ہے، بس انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، تو کوشش یہ کرے کہ جتنا ممکن ہو انسان اوائڈ کرے، یا جہاں ضرورت ہے بس اتنی ہی مقدار میں وہ نامحرم سے جو ہے وہ اس کی اگر کوئی گفتگو کرنی ہے، نامحرم سے کوئی ملاقات ہے تو بس اسی حد تک رکھے، یعنی ماہ رمضان میں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ نامحرم سے گپے لگا رہے ہیں یا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال اگر وہ حصہ کے جو دیکھنا حرام ہے اگر اس پر نگاہ پڑ رہی ہے تو اس سے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے دیکھنا حرام ہے، یا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے وہ تمام اعضاء و جوارح کا بھی جو ہے اس میں روزہ ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، چونکہ بات کھانے اور پینے کی ہے، تو سحری کر رہا ہے اور سحری کرنے کے وقت اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ اذان ہو گئی ہے، اور وہ کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد اسے پتہ چلے
کہ اذان ہو چکی تھی، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہے، وقت کا بھی ہمیں شاید پتہ نہیں چل پایا، ہم نے سوچا ابھی وقت اذان کا باقی ہے، ہم کھا رہے تھے اور کھانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اذان کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو کہا اس صورت میں ہمارے اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان تحقیق اور جستجو کے بغیر اس نے سحری کی ہے، مثلا اس نے پتہ نہیں لگایا کہ سحر کا ٹائم کس وقت تک ہے، اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس نے کسی سے پتہ نہیں کیا اور بس یوں ہی کھاتا رہا، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ سحر کا اذان کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، تو کہا اس صورت میں چونکہ اس نے کوئی تحقیق، کوئی جستجو نہیں کی تھی، لہٰذا اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر وہ اس صورت میں روزہ باطل تو ہوگا، لیکن اسے وہ روزہ اس دن کمپلیٹ کرنا ہوگا، یعنی وہ پورے دن امساک کرے گا۔ امساک کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دینا اور بالکل ویسے ہی رہنا جیسے روزے کی حالت میں رہتا ہے انسان، اور بعد میں اس دن کی پھر اسے قضا بھی کرنی ہوگی۔ خوب، کھانے اور پینے کے متعلق ایک اور چیز ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم افطار بنا رہے ہیں تو کیا ہم افطار کو بناتے وقت چکھ سکتے ہیں یا نہیں چکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، آپ افطار بناتے ہوئے زبان پر کوئی بھی چیز اگر ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو زبان پہ رکھ کے اسے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہ چیز ہمارے حلق سے نیچے نہ جانے پائے، یعنی زبان کی نوک سے انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ ٹیسٹ کا پتہ لگا سکتا ہے، تو صرف زبان کی نوک پہ رکھ کر وہ ٹیسٹ کا پتہ لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ چیز اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، اگر حلق سے نیچے چلی گئی ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں کھانے اور پینے سے متعلق۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز ہے کہ جو روزے کو باطل کرتی ہے، وہ ہے جمع، یا جسے ہم مستری کہیں کہ وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے منی، اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے منی خارج ہو تو وہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ لیکن اگر جو جینٹس ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر یہ مسئلہ ہے کہ اگر نیند کی حالت میں کسی کو منی خارج ہو جائے تو پھر وہ روزے کو باطل نہیں کرتی ہے۔ کوئی روزے کی حالت میں ہے، سو گیا ہے اور سوتے ہوئے وہ محتلم ہو جائے، یعنی اس منی خارج ہو جائے، تو وہ اس کا روزہ نہیں باطل ہوگا اور وہ روزہ اس کا جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، وہ خدا، انبیاء اور امام معصومین علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔ اگر کوئی خدا کی طرف، معصومین کی طرف یا انبیاء اکرام کی طرف جو ہے وہ جھوٹی نسبت دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی اس امام سے منسوب ہے یا نہیں، اور ہم اس امام سے منسوب کر کے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، تو یہ چونکہ جھوٹی نسبت ہو گئی تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی بات اہل بیت یا معصومین سے نقل نہ کریں جس کا ہمیں یقین نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بات ہمیں نقل کرنی ہے یا کوئی چیز ہمیں بیان کرنی ہے تو ہم پھر اس کتاب کا حوالہ دے کر بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ روایت فلاں معصوم سے نقل ہوئی ہے اور اس میں کس طرح سے بیان ہوا ہے، تو اس طرح سے نقل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے غلیظ غبار، یعنی گاڑھا غبار، یعنی ڈسٹ، گاڑھی ڈسٹ جو ہے وہ اگر حلق تک کوئی مثلا اس کو حلق تک پہنچ جائے تو وہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم ایسے کام نہ کریں ڈسٹنگ والا کہ جس میں جو ہے وہ ڈسٹ بہت زیادہ اڑ رہی ہے کہ وہ ڈسٹ ہمارے حلق کے اندر داخل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی سہون جس کو کہا جائے کہ اچانک ہم کہیں جا رہے ہیں اور اچانک کوئی ڈسٹ آئی اور ہمارے حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں سگریٹ وغیرہ یا دوسری ایسی نشاور چیزوں کا استعمال کرنا بھی باطل ہے۔ یہ روزے کو کیا ہے؟ باطل کر دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی چیز وہ کھا نہیں رہا ہے، سگریٹ میں کوئی چیز حلق، یعنی وہ چیز کھائی نہیں جا رہی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک دھواں اس کا جو ہوتا ہے اور وہ اس کے حلق تک جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر ہمیں اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو کیا وہ انہیلر وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے؟
کسی کو اگر دمے کی پرابلم ہے یا سانس کی پرابلم ہے اور انہیلر وہ استعمال کر رہا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں وہ انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے؟ تو انہیلر میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے پریشر سے ایک ہوا نکلتی ہے، جس کے اندر دوا کے ذرات ہوتے ہیں کہ جو سیدھے کے لنگس میں آتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی روزے کی حالت میں انہیلر کا یوز کرتا ہے تو وہ روزے کو باطل کر دے گا۔ بس اگر وہ ضرورت ہے اسے اور انہیلر کا استعمال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور بعد میں اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اہم چیز ہے کہ جو روزے کو باطل کرتی ہے، وہ ہے سر کو پانی میں ڈبونا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی ایسی جگہ پر، سوئمنگ پول ہے یا ندی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے پورے سر کو جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ بس ہم اپنے پورے سر کو جو ہے وہ پانی میں ڈبو نہیں سکتے ہیں، مگر یہ کہ اگر کوئی آدھا سر پانی میں ڈبوئے اور پھر نکال کے دوسرے بار آدھا سر ڈبو لے پانی میں، تو اس صورت میں کہا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا اگر کوئی کسی جگہ پر ہے اور کسی نے اسے دھکا دے دیا یا کسی وجہ سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ ندی میں گر گیا ہو یا وہ سوئمنگ پول میں گر گیا ہو، کہ جس کی وجہ سے پوری اس کی باڈی پانی کے اندر چلی گئی، تو کہا چونکہ یہاں پر اس نے جان بوجھ کر یہ عمل انجام نہیں دیا بلکہ اچانک یہ عمل ہوا ہے، تو جیسے ہی وہ پانی میں گرا ہے اسے چاہیے کہ فوراً اپنے سر کو باہر نکال لے، اور اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے جنابت اور حیض اور نفاس کی حالت میں طلوع فجر تک باقی رہنا، یعنی طلوع فجر تک حیض، جنابت اور نفاس کی حالت میں اگر کوئی باقی رہتا ہے تو وہ اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اسے اس دن کا قضا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی رمضان کی شب میں مجنب ہو جائے، مجنب یعنی حالت جنابت اس پہ طاری ہو جائے، کوئی ماہ رمضان میں جو ہے وہ اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے اور طلوع فجر سے پہلے اسے غسل کرنا اس پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر غسل نہ کرے تو کیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے؟ کہانی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس دن کا روزہ اس کے لیے جو ہے وہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس پر غسل واجب ہے اور وقت بھی کم ہے اس کے پاس، اور یا وقت کم نہیں ہے لیکن پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ غسل کیسے کرے گا؟ تو کہا اس صورت میں کہ جب اس پر غسل واجب ہو اور یا وقت کم ہے، یعنی بہت اس کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی ہے کہ جب بہت کم وقت ہے اذان میں، اور اگر وہ غسل کرنے جائے گا تو اذان ہو جائے گی، یا پانی ہے مگر وہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو کہا اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہا اس صورت میں یہاں پر وہ تیمم کر لیں گے، فوراً وہ تیمم کرے گا اور پاکی کی حالت میں طلوع فجر یعنی طلوع فجر میں داخل ہوگا، اذان فجر سے پہلے اسے جو ہے وہ نیت کرنی ہے، تو وہ نیت کر لے گا تاکہ پاکی کی حالت میں جو ہے وہ داخل ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر غسل کر لے گا یا جو بھی اس کا وظیفہ ہے اس کو انجام دے سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شرما حضوری میں غسل نہ کرے، بہت سے لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے غسل نہ کرے، تو کیا وہ تیمم کر کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اگر وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ غسل نہیں انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس وقت بھی ہے ابھی، تو یہاں پر وہ تیمم بجا نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ تیمم کے جو شرائط ہیں، تیمم کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وقت کم ہو تبھی انسان تیمم کر سکتا ہے، یا پانی موجود نہ ہو یا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہو تبھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم ہر جگہ پر آپ نہیں کر سکتی ہیں، اگر ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو ہم تیمم نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ شخص ابھی شرما حضوری کی وجہ سے اگر تیمم وہ غسل نہیں کر رہا ہے تو کیا یہ تیمم کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، تیمم نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے؟ تو کہا پھر یہاں پر وہ اپنے غسل کو تاخیر میں لے جائے گا، یعنی وہ غسل نہیں کرے گا اور بالکل اذان سے کچھ وقت پہلے جو ہے وہ غسل کا ارادہ کرے گا، اور چونکہ اس وقت کی تنگی ہو جائے گی، وقت کی کمی ہو جائے گی، تو پھر وہاں پر اس صورت میں یہ شخص جو ہے
وہاں پر تیمم کر کے پاکی کی حالت میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا اور نیت کر لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ غسل کر سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن چونکہ اس نے غسل میں جان بوجھ کر تاخیر کی ہے، تو اس صورت میں گنہگار ہوگا، یعنی اس کو اس چیز کا جو ہے وہ گناہ ملے گا، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر غسل کو جو ہے وہ تاخیر میں لے گیا۔ خوب اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ہے جو حیض سے پاک ہو جاتی ہے، تو اسے اگر وہ طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے، تاکہ پاکی کی حالت میں وہ اس روزے کو جو ہے وہ نیت کر کے اس روزے میں داخل ہو سکے اور اس دن کا روزہ رکھ سکے۔ لیکن اگر وہ غسل نہیں کرتی ہے، طلوع فجر سے پاک ہو چکی ہے مگر وہ غسل نہیں کرتی ہے، تو اس دن کا روزہ اس کا جو ہے باطل ہوگا، اسے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ خوب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو روزے کو باطل کرتی ہے، وہ ہے حقنہ لینا، جس کو اینیمیا کہتے ہیں، کہ کوئی لکوڈ چیز ہے، چاہے وہ دوا کے طور پر اگر پشت کی طرف سے داخل کی جائے، چاہے وہ دوا کے طور پر ہے چاہے کسی اور وجہ سے، تو وہ چیز بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ پس پشت سے کوئی بھی لکوڈ چیز جو ہے وہ داخل نہیں کی جا سکتی ہے، وہ روزے کو باطل کر دے گی۔ لیکن اگر کوئی لکوڈ چیز جو ہے وہ رحم میں رکھنی ہے خواتین کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سامنے شرمگاہ کے ذریعے سے جو وہ چیز رحم میں جائے گی، تو اس صورت میں اگر کوئی شرمگاہ کے ذریعے سے داخل کرتا ہے سامنے سے، تو اس میں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ صرف پشت سے جو ہے وہ اگر کوئی چیز ڈالی جائے لکوڈ، تو وہ روزے کو جو ہے وہ باطل کر دے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، وہ ہے جان بوجھ کر اگر کوئی وومٹ کرتا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرتا ہے، تو وہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ بس یہاں پر ایک اہم نقطہ آپ لوگوں کو جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی قے کرے، وومٹ کرے، تو وہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ بس اگر کسی کو اچانک قے آ جائے، اچانک وومٹ ہو جائے، تو وہ روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس جگہ پر جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وومٹ سے جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وومٹ سے روزہ اس وقت باطل ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر وومٹ کرے، اپنے حلق میں انگلی ڈال کے اس کو نکالے، یا جان بوجھ کر جو ہے وہ الٹی کرنے کی کوشش کرے، قے کرنے کی کوشش کرے گا، تو روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا اچانک اس کو وومٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ خوب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ ڈکار انسان کو جب آتی ہے، تو ڈکار کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کے ذرات ہیں جو حلق سے باہر آ جاتے ہیں، منہ کی فضا میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی ذرہ کھانے کا منہ کی فضا میں آئے، تو فوراً اسے ہمیں جو ہے وہ تھوک دینا ہے، باہر نکال دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اسے نگل لے واپس، تو یہاں پر اس کا اس دن کا روزہ باطل ہے، اسے اس کی قضا بھی دینی ہے اور وہاں پر کفارہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر وہ چیز منہ کے اندر پھر سے واپس لے لی۔ لیکن اگر اچانک وہ چیز واپس اندر چلی جائے، یعنی ڈکار آئی اور کھانے کے ذرات منہ سے، ہمارے حلق سے باہر آ گیا، منہ میں آ گیا، اور پھر ہم نے اسے چاہ تھوکنا، لیکن پھر وہ چیز اچانک جو ہے وہ حلق میں چلی گئی، حلق سے نیچے چلی گئی ہے، تو کہا اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر وہ چیز ہم نے حلق سے نیچے نہیں اتاری ہے، اچانک وہ چیز جو ہے وہ حلق سے نیچے چلی گئی ہے۔ رمضان میں اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی ایسا کام کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے یا باطل کرنے کا سبب بنتا ہے، تو یہاں پر قضا کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ پس چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے کوئی دوسرا وہ عمل کہ جو انسان جو ہے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کسی عذر شرعی کے بغیر، یعنی عذر شرعی اگر ہے کہ بیمار ہیں ہم، مریض ہیں، اور ہمیں یا بہت زیادہ ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، تو وہاں پر ہمارے لیے عذر شرعی ہے، ہم روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور وہ روزہ توڑ دے جان بوجھ کر، تو وہاں پر قضا بھی کرنی ہے اور پھر ہمیں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر خوب اسی طرح سے یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ
جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو بہت دفعہ ہم وقت کا جو ہے وہ دقت نہیں کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے کہ افطار کا نہیں. کسی نے آ کر ہم سے کہہ دیا کہ افطار کا وقت ہو گیا، اب ہم نہیں جانتے وہ شخص کتنا معتبر ہے، اس کی بات کتنی معتبر ہے، مگر ہم نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور ہم نے افطار کر لی، اور افطار کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے کہ جس وقت ہم نے افطار کی تھی اس وقت نہیں ہوا تھا افطار کا، تو اب ہم نے یہاں پر جو افطار کی ہے تو کیا ہمارا وہ روزہ صحیح ہوگا؟ کہا روزہ صحیح نہیں ہوگا، قضا بھی دینی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بغیر یہ کہ جانے، بغیر یہ کہ جستجو کرے، ہم کسی غیر معتبر شخص کی بات پر ہم نے اعتبار کر ہم نے اپنا روزہ کھول لیا اور پتہ چلا ابھی وقت نہیں ہوا تھا، تو ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا، قضا بھی کرنی ہوگی اور اس کا ہمیں کفارہ بھی دینا ہوگا. خوب، اس کے علاوہ جو ہے اب یہ ہے کہ کفارے کی مقدار کیا ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ کہاں کہاں پر ہمیں کفارہ دینا ہے، تو اب یہ کفارہ جو دینا ہے، کفارہ کیا دینا ہوگا؟ تو دیکھیے کفارہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں کفارے میں. سب سے پہلے کفارے میں ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. لگاتار 2 مہینے جو ہے وہ ہمیں روزے رکھنے، یعنی 61 روزے رکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ یا یہ نہیں کر سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزوں میں سے جو ہمارے لیے پاسبل ہے ہم اس کو انجام دیں گے. خوب، غلام آزاد کرنا ہے. ویسے آج کے دور میں چونکہ اب غلاموں کا دور نہیں رہا ہے تو یہ مسئلہ تو ہمارا پہلے ہی سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ غلاموں کا دور نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو اس وقت غلام ایک آزاد کر دیں تو یہ ہمارا کفارہ ہو جاتا تھا. لیکن اب آج چونکہ غلام نہیں ہے تو یہ مسئلہ اسکپ ہو جائے گا. اب بچا ہمارے پاس 2 آپشن کہ یا ہم لگاتار 2 مہینے روزہ رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. ان میں سے جو ہمارے لیے پاسبل ہے ہم اس کو ادا کریں گے اور وہ ہمارے روزے کا کفارہ ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان ان میں سے کوئی بھی کفارہ معذرت دینے پر ڈاکٹر قادر. جی معذرت جی معذرت بس 5 منٹ بچے ہیں اس والے سیشن کے لیے. سب لوگ دوسری سیم لنک یوز کر کے سیکنڈ سیشن میں جوائن کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. خوب، اگر کسی کو کفارہ دینا ہے اور کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکے، یا اتنا قادر نہیں ہے، اس کے پاس اتنی قدرت نہیں، اتنی طاقت توانائی نہیں کہ وہ 60 روزے رکھ سکے، تو کہا کہ پھر وہ جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ہی وہ جو ہے وہ کفارہ دے. مثلا وہ اگر 60 مسکین کو نہیں کھلا سکتا ہے، 30 کو کھلا سکتا ہے تو 30 کو کھلائے، 30 کو نہیں تو 15 کو کھلا سکتا ہے تو 15 کو کھلائے، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ہی وہ انجام دے. یا مثلا جو ہے وہ اگر روزہ جتنا رکھ سکتا ہے، ویسے تو 60 61 روزے اسے رکھنے ہیں، لیکن جتنا رکھ سکتا ہے استطاعت کے مطابق رکھے. لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہاں پر ہے کہ حسب استطاعت یا فقیر کو صدقہ دے، کسی بھی فقیر کو کچھ صدقہ دے دے. اگر وہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو فقط استغفار کرے. استغفار بھی کافی ہے، یعنی انسان اگر کفارے کے طور پر جو ہے استطاعت نہیں رکھتا ہے کچھ کرنے کی تو وہاں پر پھر اسے چاہیے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے استغفار کرے. اس کا استغفار بھی کافی ہے. تو کسی کی استطاعت نہیں تھی، وہ صرف استغفار کر رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس استطاعت آ گئی، اب اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے. تو کیا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو کہا اب اس پر کفارہ نہیں ہے، چونکہ جس وقت کفارہ اس پر عائد ہوا تھا اس وقت وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا. اب اس میں استطاعت آ گئی ہے، تو چونکہ اب اس پر استطاعت آئی ہے تو اب کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس میں ثواب ہی مثلا اس میں اس کے لیے ثواب ہے. بس اگر کوئی استغفار کی مثلا جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس نے استغفار کر لیا ہے اور اب اس کے پاس استطاعت آئی ہے تو اب اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیتا ہے تو اسے ثواب ہے. تو 2 مہینے جو روزہ رکھنا کے بارے میں کہا گیا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں گے، تو اس میں 31 روزے جو ہے اسے مسلسل رکھنے ہیں. یعنی یہ جو 2 مہینے ہمیں روزہ رکھنا ہے اس میں سے 31 روزے مسلسل وداؤٹ اینی گیپ، بالکل کسی بھی گیپ کے ہمیں 31 روزہ مسلسل رکھنا ہے. اس کے بعد جو 30 روزہ ہے اس میں انسان گیپ کر سکتا ہے. اس میں مثلا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر روز رکھنا ہے، اس میں
کچھ رکھے اور پھر کچھ گیپ بھی کر سکتا ہے، لیکن 31 روزے بغیر کسی گیپ کے اسے رکھنے ہیں۔ اور لیکن اگر کوئی خاتون ہے اور وہ روزہ رکھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے خاتون کے کچھ شرعی عذر ہوتے ہیں کہ بیچ میں اسے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اس صورت میں پھر کیسے اس کا وہ 31 دن کیسے جو ہے وہ تسلسل قائم رہے گا؟ تو یہاں پر ہمارے مراجع نے کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کو 31 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں اور بیچ میں عذر شرعی واقع ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر وہ چھوڑ دے گی، اور وہ عذر شرعی جب ختم ہو جائے گا تو اسی کے آگے کنٹینیو کرے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ پھر سے اسے نیو طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے، نہیں، بلکہ جہاں تک اس نے روزے رکھے تھے اور بیچ میں جو 5-6 دن کا گیپ آیا ہے اس کے بعد سے وہ دوبارہ سے اسی جو 10-15 دن جو روزے رکھی تھی اس کے بعد وہ 16-17 اس طرح سے کاؤنٹ کرے گی، یعنی اسی کے بعد اس کو جو ہے آگے کنٹینیو کرے گی، اور وہ بیچ میں جو گیپ ہے وہ گیپ اس کے تسلسل کو خراب نہیں کرے گا۔ خوب، ایک اور مسئلہ ہے 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا۔ تو 60 مسکینوں کو جو ہمیں کھانا کھلانا ہے وہ کس صورت میں کھلانا ہے؟ کہا یہاں پر 2 طریقہ ہے، یا تو ہم خود کھانا تیار کر کے 60 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیں، یا یہ کہ ہر ایک کو ہم جو ہے وہ 750 گرام جو ہے وہ چاہے گیہوں ہو، چاہے آٹا ہو، چاہے چاول ہو، جو بھی اناج ہے وہ ہم 60 مسکین کو 750 گرام ہر ایک کے اعتبار سے جو ہے وہ 60 لوگوں کو ہم یہ مثلا کھانے کے طور پر دیں گے، تو یہ ہمارے 60 مسکین کا جو ہے وہ کفارہ ہوگا۔ لیکن یہ 60 جو مسکین کو جو دینا ہے، یہ کوشش کریں کہ ہمیں یا تو 60 مسکین مل جائیں تو ہم 60 مسکین کو ایک ایک 750 دے دیں۔ تو یہاں پر یا تو یہ کریں گے، اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ ایک فقیر کو مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک اکیلا فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو ہم 3 یا 4 حصہ جو ہے اگر وہ دینا چاہیں تو کہا ایسے نہیں دے سکتے، آپ کو 60 لوگوں کو ہی کھلانا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے 10 کھانا دے دیا، ایک لوگوں کو آپ نے 10 لوگوں کا کھانا دے دیا، نہیں، ایک اگر وہ اکیلا شخص ہے تو آپ اس کو 10 حصے نہیں دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ اہل و عیال والا ہے، اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، تو آپ اس 10 افراد کا حصہ اس مسکین کو جو ہے وہ 10 حصہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک اکیلے کو آپ 10 حصہ نہیں دے سکتے، آپ کو 60 لوگوں کو یا تو دینا ہوگا یا 60 لوگوں کو بلا کر کھلانا ہوگا۔ مگر یہ کہ کوئی اہل و عیال والا ہے تو اس کے اہل و عیال کے مطابق 5 لوگ، 6 لوگ، 7 لوگ، جتنے بھی اس کے گھر میں فیملی ممبر ہیں، اس اعتبار سے وہ ایک ایک حصہ جو ہے اتنا اس شخص کو دے سکتا ہے۔ بس یہاں پر ہمیں یہ دقت کرنی ہے کہ ایک شخص کو، ایک فقیر کو جو ہے وہ کئی حصے ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کفارے کے بارے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کا ادا کرنا فوری واجب نہیں ہے، یعنی اگر ہمارے پر کفارہ واجب ہوتا ہے تو فوراً ادا کرنا اس کا واجب نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر بھی انسان نہ کرے کہ پھر اس کی ادائیگی میں انسان